وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب أحد يصرفه حيث يشاء. رواه مسلم في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. آج رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر کامیابی اور نجات کا ذریعہ، کامیابی اور نجات کیسے حاصل ہوگی، اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں دو بنیادی باتیں ایمان اور نیک اعمال۔ اعمال صالحہ، احسن عمل، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی اور موت کا مقصد احسن عمل ہی رکھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ، وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں سے احسن عمل، اچھے اعمال، اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی نجات کے لیے اور انسان کے کامیابی کا دار و مدار ایمان کے بعد اعمال صالحہ پر ہے، تو پھر اعمال صالحہ کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ ان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو انسان نیکیاں تو کرتا رہے، رمضان آیا، اللہ کی رحمت و برکت کے دروازے کھلے، بے نمازی تھا نمازی بن گیا، شرک کی نجاستوں میں پھنسا ہوا تھا، ایمان، موحد اور توحید والا ہو گیا، روزے رکھنے لگ گیا، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، قیام اللیل،
یہ نیک اعمال کرنے والا بن گیا، لیکن اس نے اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کی۔ وہ بندہ بھی بدقسمت ہے جو دنیا میں نیک اعمال کر نہیں سکا، اور وہ بھی بدقسمت ہے جس نے نیکیاں تو کی لیکن نیکیوں کی حفاظت نہیں کر سکا، اپنی نیکیوں کو محفوظ نہیں کر سکا۔ اس کے کچھ اعمال کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح یہ دو باتیں ضروری ہیں، اسی طرح نیکیوں کی حفاظت اور نیکیوں پر استقامت بھی ضروری ہے۔ مسلسل نیک اعمال یہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ نیکی کرے اور اس پر استقامت اختیار کرے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جب اللہ پر ایمان لے آیا ہے، جب اللہ کو رب مان لیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، شرک سے اور کفر سے اور نفاق سے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پہ ڈٹا رہے، اسی پہ قائم رہے مرتے دم تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسلام کی حالت میں ہی زندہ رہو، اور موت بھی آئے تو حالت ایمان میں آئے، حالت اسلام میں آئے، نمازیں پڑھتے ہوئے آئے، روزے رکھتے ہوئے آئے، حج اور زکوٰۃ دیتے ہوئے آئے، نیکیاں کرتے ہوئے ہی موت آئے۔ یعنی تمہیں موت بھی فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے، تمہاری نیکیوں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، نیک اعمال سے تمہیں بیزاری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں تو یہ کھلے ہی رہنے چاہیے۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پسند کر لیا ہے تو تم عبادت کرتے ہی رہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال، محبوب عمل، بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ کرنے میں قلیل ہی ہو، تھوڑا ہی ہو۔ اگر نمازی ہے تو وہ مسلسل نمازی ہی رہے، ذکر کرنے والا مسلسل ذکر کرنے والا ہی رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کے ارکان، بنیادی ایمان کے ارکان، ان کی حفاظت، ان کی نگہبانی، ان کی نگرانی، ان پر پابندی کرنے والا ہو۔ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، بس میں رمضان کا مہینہ آیا، اس کا دل چاہا نمازیں پڑھنی چاہیے، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب پھر دنیا داری، دنیا کی زندگی، دنیا داری کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی خبر نہ دوں یا ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو عملوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی ساری کوششیں تگ و دو لگا دی، دنیا کی زندگی میں مگن، دن رات دنیا کمانے میں، دنیا لینے میں، دنیا حاصل کرنے میں، دین کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول گئے، نہ نماز کا ٹائم ان کے پاس رہا، نہ رب کے قرآن کی تلاوت کا ٹائم ان کے پاس رہا، نہ دین اسلام کے مطالعے کا ٹائم ان کے پاس رہا، نہ ذکر اذکار کا ٹائم ان کے پاس رہا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بس دنیا دنیا، دن رات دنیا کمانے، دنیا حاصل کرنے، دنیا کو جیتنے کے پیچھے پڑے رہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، دنیا کے لیے مگن رہتے تھے اور سمجھتے تھے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا کام۔ دنیا کی زندگی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو غارت کر دیا، برباد کر دیا، ضائع کر دیا، ساری کی ساری زندگی، ساری کی ساری سانسیں دنیا میں لگا دی اور سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا کام کر۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، انہوں نے فکر ہی نہیں کی اللہ سے ملاقات کی، انہوں نے اللہ کے پاس جانے کی تیاری نہیں کی، انہوں نے عملی اور اعتقادی طور پر اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا، فحبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو ہی ضائع کیا۔ جو روزے رکھے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے، اگر حج کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، نمازیں پڑھی تھیں وہ بھی ضائع ہوگی، کیونکہ ان کا عقیدہ ایمان یہ تھا، ان کی کوشش تگ و دو ہی دنیا کے لیے بنی ہوئی تھی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن ہم ترازو ہی نامہ اعمال کو تولنے کے لیے قائم نہیں کریں، ایسے لوگوں کے عملوں کو تولنے کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے عملوں کو تولنے کے لیے ترازو ہی نہ رکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، حالت کفر ہے تو کفر سے توبہ، حالت کفر، انسان کا کفر انسان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ سورۃ مائدہ میں اللہ کے قرآن نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بندہ ایمان کا انکار کر دیتا ہے اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہو جاتا ہے۔ اعمال صالحہ، پھر ان پر استقامت، پھر ان پر ہمیشگی، نیکیوں کا سلسلہ ہے، اعمال کا سلسلہ ہے، عقیدے کی درستگی کا سلسلہ ہے، عقیدہ توحید کی کامیابی کا سلسلہ ہے، متبع سنت بن چکا ہے، اطاعت رسول کا معاملہ آ گیا ہے، سنت اور حدیث پر عمل کا مسئلہ ہے، اب اسی پہ قائم رہے، اسی پہ ڈٹا رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب رب کو اللہ کو رب مان لیا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اعلان بھی کر دیا، دل سے تسلیم بھی کر لیا، زبان سے اقرار بھی کر لیا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ قائم رہے، اسی پہ ڈٹا رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اس استقامت کی وجہ سے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ خوف نہ کرو، اب غم نہ کرو، تمہارے لیے ان جنتوں کی بشارتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انسان کی کوشش ہونی چاہیے نیکیاں بھی کرے، اور ان نیکیوں کے لیے اپنے دل کو ثابت رکھنے کے لیے، اپنے دل کو دین پر قائم رکھنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرے، اللہ کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ اور دعاؤں کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے، کیونکہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، حضرت آدم کی اولاد کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، کا قلب واحد، ایک دل کی طرح، یصرفہ حیث یشاء، اللہ جیسے چاہے ان دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ دلوں کا کنٹرول، دلوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ جیسے چاہے ان کو پھیر دے۔ اس لیے دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، سورۃ آل عمران، اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں اس امت کو، اللہ سے دعائیں کرے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت ہی دے دی ہے، نمازی بنا ہی دیا ہے، مسجد کے دروازے ہمارے لیے کھول ہی دیے ہیں، قرآن برسوں سے بند پڑا تھا، اس کی تلاوت کی ہمیں توفیق مل گئی ہے، ہم اپنی زبانوں پر گانے بجانے کی بجائے، شاعری کی بجائے، نافرمانیوں کی بجائے، کفریہ اور شرکیہ کلمات کی بجائے ہم تیرا ذکر اور تیری توحید کے کلمے بلند کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ اب اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، ٹیڑھا نہ کر دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، پھر سورۃ بقرہ کی دعائیں ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو ڈال دے، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھ، اللہ عقیدہ توحید پہ قائم رکھ۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو تقلیب کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، دل دین کے ساتھ ہی جڑا رہے، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ ہی جڑا رہے، محبوب پیغمبر کی اطاعت میں ہی رہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں ہی دل رہے تو کامیابی ہے، نجات ہے۔ اللہ نے عزتیں دینی ہیں، برکتیں دینی ہیں، پروٹوکول دینا ہے، سلامیاں ہیں جنت میں جانے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے دنیا آخرت کی کامیابی دے دینی ہے۔ رمضان میں قرآن کو سنا، رمضان میں قرآن کو سمجھا، درس قرآن کا اہتمام ہوا، خلاصہ قرآن سنتا رہا، اپنی نیند کو قربان کرتا رہا، تھکاوٹوں کو برداشت کر کے قیام اللیل کے اندر کھڑا رہا، اللہ تیری رضا کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق جڑا ہے، یہ تعلق بالقرآن اب جڑا ہی رہنا چاہیے، یہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں قرآن کے اوراق ہمارے لیے کھلے تھے اب دوبارہ بند نہ ہو جائیں، اس کی تلاوت ہو، اس کا فہم ہو، اس کی سمجھ ہو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہو، اس کی تفسیر کو سیکھنا ہو، باقاعدہ اس کی تلاوت کا سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافر کہتے تھے یہ قرآن ایک ہی بار میں نازل کیوں نہیں ہو جاتا، باری باری کیوں آتا ہے، کبھی ایک سورت نازل ہوگی، کبھی ایک آیت نازل ہوگی، کبھی دوسری سورت نازل ہوگی، چھوٹے چھوٹے حصوں میں قرآن کیوں نازل ہوتا ہے، ایک ہی بار اللہ سارا قرآن نازل کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اس لیے نازل کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کا دل قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، رات کو سونے سے پہلے قصے، ڈائجسٹ، سٹوریاں، انٹرنیٹ کھول کر اس کی سٹوریاں اور مختلف کتابیں رکھ کر اس کو پڑھنا، اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے کہتا ہے میں سورۃ سجدہ پڑھ کر سوؤں گا، میں سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوؤں گا، میں جناب آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ پڑھوں گا، میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے قرآن کی 2 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سوؤں گا۔ اللہ دل کو مضبوط بھی کر دیتا ہے، دل تعلق بالقرآن کے ساتھ لگا رہتا ہے، دل دین اسلام اللہ رسول کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، اور جب انسان قرآن سے راز کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، یہ روزی روٹی کے پیچھے بھاگا ہوا تھا، اللہ نے اس کی معیشت، اکانومی، رزق کو، روزی روٹی کو بھی تنگ کر دیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کی بینائی محروم کر دیا جائے گا، یہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ سال ہا سال گزر گئے، اس نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، یہ تو قرآن کو کھول کے دیکھتا ہی نہیں تھا، یہ سمجھتا تھا بس مردوں کی بخشش کے لیے ہے، یہ قرآن خوانی کے لیے ہے، یہ خیر و برکت کے لیے رکھا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اس کا مقصد حلف اٹھانا ہے، قسمیں اٹھانا ہے، بس کسی سے قسم لینی ہو تو اس کو اٹھاؤ، اس کو جھاڑو، صاف کرو، اس کا ہاتھ رکھو، حلف دے دیا، پھر اس کو ولیٹ کر، لپیٹ کر، اس کو غلافوں میں ڈال کر پھر الماریوں میں اونچی جگہ پہ رکھ دو۔ ذکر الہی میرے بھائیو، ذکر الہی، ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، ان شیطان، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل پر پنجے گاڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا پورا کنٹرول ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے اور دل پر گرفت بھی کر لیتا ہے۔ اذا ذکر اللہ خانسا، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ دل کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے پنجے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کی جو دل پر گرفت ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ شیطان کا انسان کے دل پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جو ہی یہ رب کے ذکر سے غافل ہوا، اس نے پھر کنٹرول حاصل کر لیا، وہ پھر دوبارہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے۔ کتنا ذکر ہونا چاہیے؟
ہم بعض سمجھتے ہیں میرے جیسے بندے بس صبح پڑھی تھی نا آیت الکرسی کافی ہے سارے دن کے لیے، فجر کی نماز پڑھ لی تھی نا، اب دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، اگلے دن فجر کو دیکھ لیں گے، میں نے صبح درود شریف پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کی تھی، کافی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اتنا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، جو ہی وقت ملتا ہے اللہ کا ذکر کرے، جو ہی ٹائم ملتا ہے اللہ کا ذکر کرے، یہ فارغ بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کرے، یہ اپنی گاڑی پر موٹر سائیکل پر سفر کر رہا ہے سائیکل پر اللہ کا ذکر کرے، یہ اپنے کھیتوں میں جناب پھیرا ڈالنے کے لیے گیا ہے اللہ کا ذکر کرے، یہ اپنے کاروبار دکان پر بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جیسے ہمیں یہ لت لگ گئی ہے نا، لت ہماری زبان پر گندے گانے، گندے اشعار، گندے جگتیں، گندے وہ لطیفے آتے ہیں، اس طرح ہماری زبان رکتی نہیں ہے، چسکا پڑ گیا ہے نا زبان کو، اس طرح اس زبان کو اللہ کے ذکر کے چسکے کی ضرورت ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر ہو، جو ہی فارغ ہو بس یہ گنگنائے نہ، یہ گائے نہ، یہ شاعری نہ کرے، یہ جناب جگتیں اور لطیفے نہ بولے، بلکہ اس کی زبان پر کبھی لا الہ الا اللہ آ جائے، کبھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر آ جائے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ آ جائے، کبھی یہ بیٹھا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے گا، اللہ اس کو گمراہیوں سے بھی بچائے گا، شیطان کے غلبے سے بھی بچائے گا، شیطان کے وسوسے سے بھی بچائے گا، بے برکتی سے بھی بچائے گا، غیظ و غضب سے بھی بچائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کا کوئی بھی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے ذکر سے۔ جب یہ اللہ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر دیتی۔ انما الاعمال بالخواتیم، دلوں کی ثابت قدمی، یہ دعاؤں کا سلسلہ، یہ تعلق بالقرآن، یہ نمازوں کا سلسلہ، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اسلام کی بنیاد، یہ تلاوت قرآن، یہ ذکر الہی، یہ صدقہ خیرات، کتنی دیر کے لیے؟ مہینوں کے ساتھ، دنوں کے ساتھ یا ہفتوں کے ساتھ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے زندگی دی، جتنی زندگی اس زندگی کے ساتھ، کیونکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، جس طرح کا انسان کا خاتمہ ہوگا آخرت کی زندگی اسی پر منحصر ہو جائے گی۔ یہ نمازیں پڑھتا ہوا فوت ہوئے گا تو آخرت کامیاب ہو جائے گی، روزے رکھتا فوت ہوگا، صدقہ خیرات کرتا ہوا، تلاوت کرتا ہوا، روزے رکھتا، حج کرتا، زکوٰۃ دیتا ہوا، عشر دیتا ہوا فوت ہوگا، آخرت کی زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر اس نے مرنے سے پہلے بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھی تھی، مرنے سے پہلے جناب کفر کرنے والا تھا، فوت ہونے والی زندگی جب اس کی موت قریب آئی تھی تو یہ جناب اللہ کے دین سے غافل، ذکر الہی، تعلق بالقرآن سے غافل تھا، تو پھر آخرت کی زندگی کا انحصار اس کے خاتمے کے ساتھ ہے۔ خاتمہ اچھا ہے تو آخرت اچھی، اور خاتمہ برا ہو گیا تو آخرت بھی برا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، دنیا سے جاتے ہوئے جس کی زبان سے آخری کلمات، آخری الفاظ، آخری وظیفہ یہ نکلا کہ اس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو گئے، داخل الجنت، اب رب کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کیوں کہا رب کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کے زندگی سے جانے کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ تھے۔ میرے بھائیوں، سب سے بہترین سیرت اللہ نے انبیاء کی سیرت کو بنایا ہے، انبیاء کی زندگیوں کو بنایا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ انبیاء کی سیرت کو اپنایا جائے۔ کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ماڈل، آئیڈیل، پیرامیٹر، بہترین معیار ہے۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر اسوہ حسنہ بہترین معیار بنایا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی ہے، سیرت ان کی اپناؤ۔
یہودیوں کی نہیں، عیسائیوں کی نہیں، یہ ہندوؤں سکھوں کی نہیں، رب کے باغیوں کی نہیں، ان مشرکوں کی نہیں، ان بدعتیوں کی نہیں، ان تکفیریوں کی نہیں، ان کفر والوں کی زندگیاں نہیں اپناؤ، ان کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، ان کی تصویریں تمہارے وال پیپر پہ نہ ہونی چاہیے، ان کے سٹیٹس نہیں لگنے چاہیے، ان کی جناب تصویریں تمہارے پرس میں نہیں ہونی چاہیے، ان کے قول اقوال، ان کے گانے شیئر نہ کرو، ان کے کفریہ نظریات اور عقائد کی ترویج نہ کرو، ان کی اشاعت نہ کرو۔ لیکن آج کا مسلمان پبلسٹی کے چکر میں، کمنٹس لینے کے چکر میں، لائکس کے چکر میں، سبسکرپشن کے چکر میں، یہ آج کا نوجوان گمراہ ہو گیا۔ اس لیے اس کا ماڈل بنا وہ یہودی، اس کا ماڈل بنا وہ عیسائی جو تمہارے رب کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جو تمہارے محبوب پیغمبر کا بھی نافرمان اور گستاخ ہیں، اور ہمارے موبائل، ہمارے پرس، ہماری چیزیں، ہمارے دل ان کی محبت سے بھرے پڑے۔ دن رات وہ ایک سکھ مر گیا اس کے گانے لگاتے ہیں، اس کو جناب اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اس کو اپنا ماڈل مانا ہوا ہے، اس کے لیے اپنے لیے جناب جذبات رکھتے ہیں۔ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑی محبت تھی، بڑی فین فالوئنگ تھی اس کی۔ یہ تو فین فالوئنگ ہمیں مار دیتی ہے، یہ تو میری لائکس اور کمنٹس، اس کے جناب اس کے چینل پہ اتنے ملین لائکس آتے ہیں، اتنے لوگ اس کے چینل کو دیکھنے والے ہیں، پروموٹ کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گمراہیاں ہیں، گمراہیوں کی دلدلوں میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جہنم کا راستہ ہے، رب کی ناراضگی کا راستہ ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمانوں کا راستہ، گستاخوں کا راستہ ہے۔ اور ہم اس راستے میں جا کر اپنے لیے کامیابی کو تلاش کریں تو ہم سے زیادہ بدبخت بندہ نہیں کوئی۔ اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور سب سے بہترین زندگی جس کو تمہارے لیے رول ماڈل، آئیڈیل پیرامیٹر بنایا تھا، وہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تھی۔ آپ کیسے چلتے تھے ویسے چلے، کیسے بیٹھتے تھے، آپ کا بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، آپ بولتے کیسے تھے، آپ رات کو سونے کا طریقہ کیا تھا، آپ کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، گھر میں داخلہ، گھر سے باہر نکلنا، مسجد میں آنا، آپ کی نماز، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کے نظریات، آپ کے کنسپٹ، آپ کا راستہ کیا تھا، اس کو کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ میں پینٹ شرٹ ایسے پہنتا ہوں جیسے وہ ہیرو پہنتا ہے، میں کٹنگ ایسے کرواتا ہوں جیسے وہ یہودی اور عیسائی کرواتے ہیں، میں نے اپنا لباس ایسے بنایا ہوا ہے جیسے وہ فلاں سکھ اور یہودی کا ہے، میں اپنی داڑھی کو نعوذ باللہ ایسے کٹوا کے وہ جناب اس کے رول ماڈل سمجھ کر اپنی داڑھی کا مسئلہ کر دیتا ہوں، اپنی کٹنگ ایسے کرواتا ہوں، میں نے اپنا چہرہ اس خبیث کی طرح بنا لیا ہے، میں نے اپنی شکل و صورت کو ان یہودیوں کی طرح، گستاخوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، سکھوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح کر دی ہے۔ اور جو باربر ہے، وہ نائی، وہ حجام، وہ بال کاٹنے والا، اس نے بھی جناب وہ جو ماڈل بنائے ہوئے ہیں نا، وہ جو تصویریں بتائی ہوئی ہیں، اس نے بھی جو تمہیں معیار دیے ہیں، وہ بھی کہتا ہے یہ اتنی تصویریں ان میں سے دیکھو کیسی کٹنگ کرنی ہے، یہ کہتا ہے پچھلے سال یہ سٹائل تھا، اس سال یہ سٹائل ہوگا۔ میں بھی تو بن کے دکھاؤں نا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہودیوں جیسا کیسے لگتا ہوں، میں بھی تو دکھاؤں نا، محمد رسول اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے آپ کے گستاخ جیسی شکل و صورت بنا کر کیسا بہترین لگتا، پھر دکھاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں، پھر تصویریں، پھر سیلفیاں، پھر شیئرنگ کرتے ہیں، پھر وہ بھی کہتا ہے اس نے ایسی کٹنگ کرائی، اس نے داڑھی کیسے موسلا کروایا ہے، اس نے داڑھی ایسے منڈوائی ہے، اس نے لباس ایسے بنوایا ہے، اس نے طریقہ کار ایسے اختیار کیا ہے جیسے یہودی کا ہے، عیسائی کا ہے، بدھ مت کا، اتھیسٹ کا، پارسی کا، مجوسی کا، دہریے کا ہے، ایسا ہے۔ اس کے پاس نہیں ہے تو سیرت رسول نہیں ہے جو ساری دنیا میں سے بہترین سیرت۔ کیا آپ کی شکل و صورت میں استغفر اللہ معاذ اللہ کوئی کمی تھی؟ کیا آپ کے لباس میں، طور طریقے میں، چلنے پھرنے میں، چال ڈال میں، سونے اٹھنے کے طریقے میں، کھانے پینے کے آداب طور طریقے میں کیا کوئی کمی تھی؟ اور نہیں میرے بھائیوں، کوئی کمی نہیں تھی۔ سیرت انبیاء کی سیرت کو اپنایا جائے گا، اللہ استقامت بھی دیتا ہے، اللہ نیک اعمال پر اس کو ثابت قدم بھی رکھتا ہے، اللہ اس کے عقیدے کی اصلاح بھی کرتا ہے، عقیدہ ایمان کی درستگی کے بعد کامیابی بھی ملتی ہے۔
کتنے لوگ کہہ لیں گے مولوی بن گیا ہے، مسیتر بن گیا ہے، اس کو اپنے آپ کی ہوش نہیں ہے، یہ جناب اس نے داڑھی چھوڑ دی ہے، اس نے بال کی کٹنگ کیسے کروائی ہے، اس نے لباس کیسے پہن لیا ہے، یہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنی شروع کر دی ہے، اس نے اپنی آواز کو پست کرنا شروع کر دیا ہے، یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، یہ تو مسجد میں کتنے لوگ کہہ لیں گے زندگی تو تمہاری ہے نا، حساب تو تم نے دینا ہے نا، رب کے سامنے کھڑے تو تم نے ہونا ہے نا، بے پردگی کی زندگی عورتیں گزاریں گی تو حساب تو عورتوں نے دینا ہے۔ اگر انسان اللہ رسول کی نافرمانی میں رہے گا، اس کے دوستوں نے تو حساب کے لیے آگے نہیں نہ آ جانا، جن کے پیچھے چل رہے انہوں نے تو اس کو نہیں نہ بچا لینا، جن کی زندگی کو یہ اپنائے ہوئے ہیں اور نافرمانوں کی خاطر یہ اپنی بربادی کر رہا ہے، اس کو بربادی سے بچانے اور جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کی قسم قیامت کے دن کوئی بھی اس کے آگے نہیں ہے۔ اس کی جگہ پہ کوئی جانے کے لیے تیار ہے؟ آج تیار نہیں ہوتا، یہ جیل میں ہے، یہ مقدمے میں ہے، یہ بیماری میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، تو یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کون کہتا ہے اس کو چھڑا دو، مجھے اس کی جگہ پہ جانے دو، میں اس کے مقدمے اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں، اس کی ساری تکلیفیں مجھے دو۔ یہ کہتا ہے میں تو عافیت میں ہوں، میں تو صحت مند ہوں، میں تو آزاد ہوں۔ جب دنیا کے اندر جن کے پیچھے یہ لگا ہوا ہے اس کی جگہ پہ قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قیامت کے دن یہ اس کی جگہ پہ قربانی دینے کے لیے میرے بھائیوں کیسے تیار ہو؟ پتہ نہیں ہمیں ان چیزوں کی سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اللہ نے مسلمان نہیں بنایا، ہم مسلمان ہیں، کیا اس میں کوئی پچھتاوے والی بات ہے؟ کیا ہم اس پہ کوئی شرمندہ ہیں؟ ہمیں پچھتاوے، ہمیں مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں کسی انگریز کے گھر میں، یہودیوں عیسائیوں کے گھروں میں وہ جناب بڑی ترقی کر گئے، ان کے پاس مال بڑا ہے، ان کے پاس دنیا بڑی ہے، وسائل بڑے ہیں، گرین کارڈ ہے ان کے پاس ہے، ان کی جناب یورپ کی لائف ہے، اور ہم اس پہ شرمندہ ہیں۔ ہم اسلام کی دولت کے باوجود اپنے آپ کو احساس محرومی کا شکار سمجھتے ہیں، احساس کمتری کا شکار سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اسلام کی دولت کا ہی پتہ نہیں چلا، ہمیں ایمان کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ چلا، ہمیں ایمان کی دولت کا ہی نہیں پتہ چلا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کا کفر ایک طرف ہو اور صرف لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایک طرف ہو، تو ساری دنیا کے مقابلے میں یہ کلمہ سب چیزوں سے، ساری دنیا و ما فیہا سے بھاری۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نہیں آتی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کے 99 رجسٹر، ایک کم رجسٹر 100 سے ایک کم 100 رجسٹر برائیوں والا، نافرمانیوں والا، بغاوتوں والا، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوتوں والا ہوگا۔ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، ایک پرچی بطاقہ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، وزن کیا جائے گا 99 رجسٹر، وہ چھوٹی چھوٹی کاپیوں کی باتیں نہیں، مد البصر حدیث کے الفاظ ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر، ایک رجسٹر ہوگا، اس طرح کا ایک نہیں، 10 20 نہیں، بلکہ ایک کم 100 رجسٹر نافرمانیوں کے ہیں، گناہوں کے ہیں، بغاوتوں کے ہیں۔ صرف ایک پرچی بطاقہ جس پر لا الہ الا اللہ، وہ دوسری طرف تولا جائے گا، وہ پرچی کا وزن 99 حد مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر کی حد ہے، اتنے بڑے رجسٹروں کا وزن کم اور اس پرچی کا وزن زیادہ ہوگا۔ تفتح رؤوس الخلائق، تفتح امام الخلائق، ساری مخلوقات کے سامنے اس پرچی کو کھولا جائے گا تو اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی قدر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا، اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ ایک طرف لا الہ الا اللہ ہو، دوسری طرف 7 آسمان ہو، 7 زمینیں ہوں، آسمانوں کی ہر چیز ہو میرے علاوہ اور زمین کی ہر چیز ہو، آسمان زمین ہر چیز ایک طرف رکھ دی جائے، ایک طرف لا الہ الا اللہ ہو، تو لا الہ الا اللہ کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے۔ ہم وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بس زندگی تو وہی زندگی ہے، کامیاب لوگ ہیں، کیا عیاشی ہے، کیا زندگی ہے، کیا لائف ہے، کیا لیکچریز ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، ذکر اذکار نہیں، تلاوت قرآن نہیں، روزمرہ کے مصنون دعائیں نہیں، صبح شام کے اذکار نہیں، رب کے ساتھ تعلق نہیں، قرآن کے ساتھ تعلق، انگلش پڑھنے میں فخر، سافٹ ویئر انجینئر، ہارڈ ویئر انجینئر بننے میں فخر، قرآن کتنا پڑھا، آج کتنے دن گزر گئے،
کتنے ہفتے ہو گئے، کتنے دن باقی رہ گئے، کتنے قرآن مکمل ہو گئے، کتنی دفعہ صورتیں پڑھ لی ہیں، کتنے قرآن اور کتنی صورتیں مکمل کر لی ہیں۔ رمضان کے اندر ہمارے عملوں کی اگر یہ حالت ہے تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے اعمال کا پھر غیر رمضان میں کیا حال ہوگا، یہ بھی ہم سوچ لینا چاہیے۔ اچھی صحبت کو اختیار کرنا یہ انسان کو نیکیوں پہ لگائے رکھتا ہے۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک طرف خوشبو بیچنے والا، خوشبو لینے والا، دینے والا، اور دوسری طرف وہ بھٹی وہ لگانے والا جو خوشبو والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، خریدے نہ خریدے اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور دوسری طرف وہ بھٹی والا وہ کچھ کرے نہ کرے بھٹی کے پاس بیٹھے گا، چنگاریاں اڑیں گی، آگ کے ذرات اڑیں گے، اس کے کپڑوں کو، اس کے جسم کو جلا دیں گے۔ المرء علی دین خلیلہ، اسی لیے اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا اپنے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسی صحبت اختیار کرے گا ویسا نتیجہ اور ویسے اعمال ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی صحبت کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مجالس رات کی دن کی سفر مشرکوں کے ساتھ ہیں، بدعتیوں کے ساتھ ہیں، نافرمانوں کے ساتھ ہیں، کفریہ نظریات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، دہریے اور ملحد اور لبرل لوگوں کے ساتھ ہیں، یا ہماری صحبت دیندار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر دیندار لوگوں کے ساتھ ہے تو زندگی بھی اچھی، اور قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر نافرمان مشرکین کافروں کے ساتھ ہے تو صحبت بھی بری، انجام بھی برا، اور قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، علماء کرام کی مجالس، خود مفتی نہیں بننا، بس فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھ لی اور فتوے دینے شروع کر دیے، ایک سٹیٹس آیا اور فتوے لگانے شروع کر دیے۔ علماء کی مجلس کو اختیار کریں، روز مرہ میں سے، ایسے نہیں ہے کبھی دیکھ لیا تو چلو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ علماء کی مجالس، اور علماء بھی کون سے؟ جو قرآن و سنت کو بیان کرتے، قصے کہانیوں والے نہیں، ڈھولے مائیوں والے نہیں، توتی بولنے والے نہیں، بلکہ قرآن و سنت کو اختیار کرنے والے، دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے۔ جب ان کی مجالس کو اختیار کیا جائے گا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر، لوگوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں، خیر کی کنجیاں ہیں، اور مغالق للشر، اور شر کے تالے ہیں۔ ان کے ساتھ رہو گے تو خیر ہی ملے گی، شر سے بچے رہو گے۔ اور بعض ایسے ہیں ان من الناس مفاتیح للشر، جو شر کی چابیاں ہیں، ان کے ساتھ رہو گے شرابی بنو گے، زانی بنو گے، سودی بنو گے، راشی بنو گے، مشرک بنو گے، بدعتی بنو گے، خرافات اور بدعات اور خرافات پر چلنے والے بنو گے۔ مغالق للخیر، وہ خیر کا کام نہیں کرنے دیں گے، نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھا ہو نا، اذان ہو جائے، بندہ اٹھ کے جانے لگے، یار میں بعد میں پڑھ لیں، یار بات چل رہی تھی اس کو تو ذرا ختم کر لیں، بعد میں پڑھ لینا، دو بھی ہو جاتی ہیں۔ پہلے وہ کہتا ہے زور کو اثر کے ساتھ ملا لینا، پھر کہتا ہے چلو کوئی نہیں پڑھیے نا، پھر پڑھ لیں گے، پھر ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے۔ وہ بے نمازیوں کی صحبت اس کو بھی بے نمازی ہی بنا دے گی۔ اور جس کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جس کے نظریات، جس کا کنسیپٹ، جس کا قول فعل شرکیہ ہے، اس کو بھی شرک پہ لگا دیں گے۔ کچھ دن گزریں گے یہ بھی شرکیہ نظریات والا، شرکیہ قول و اقوال والا ہو جائے گا، یہ بھی بدعات خرافات پر چلنے والا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نیک اعمال پہلے نمبر پر، پھر ان پر استقامت دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پر ان کی حفاظت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، پوچھا تھا میرے صحابہ اتدرون من المفلس، مفلس بندے کو جانتے ہو کہ غریب مفلس کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، محبوب پیغمبر جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن اپنی نیکیوں کو، نمازوں کو، روزے کو، زکوٰۃ کو تو لے کر آئے گا، لیکن عمل بھی کیے، حفاظت نہیں کر سکا۔ اور وہ لوگ بھی آئیں گے، کسی کا اس نے مال کھایا ہے، کسی کا اس نے خون بہایا ہے، کسی کا گریبان پکڑا،
کسی کی عزت کو تار تار کیا، کسی کو گالیاں دیتا رہا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں فیصلہ یہ کیا جائے گا، اس کی نیکیاں لے کر ان کو اور ان کے گناہ لے کر اس کو دے دیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ نیکیاں تھیں، حفاظت نہیں تھی، نیکیاں تھیں، حفاظت نہیں تھی، جب حفاظت نہیں تھی تو نیک عمل بھی ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ شرک کی وجہ سے میرے بھائیوں نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ انعام میں بہت سے نبیوں کا نام لیا، انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، نام لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان شرک کی وجہ سے ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ شرک معمولی چیز ہے، شرک ایسی چیز ہے ہزاروں سالوں کی عبادتوں کو ایک لمحے میں ضائع کر دیتی ہے۔ 50 حج کرنے والا شخص بھی ہو، شرک کرے، اللہ اس کے حج ضائع کر دیتا ہے، روزے ضائع کر دیتا ہے، نمازیں ضائع کر دیتا ہے، اس کا جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا۔ مشرک کا اللہ عمل ہی قبول نہیں کرتا، اور اگر عمل کیا ہے، عمل کرنے کے بعد شرک کرتا ہے تو اس کے شرک کی وجہ سے عمل ہی ضائع کر دیتا ہے۔ ہدایت واضح ہونے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر کی مخالفت، سنت اور حدیث کی مخالفت جو بڑے ہم چاہ سے کرتے ہیں، کبھی اپنے رسم و رواج کے لیے، کبھی اپنے جناب سٹائل کے لیے، کبھی فیشن کے لیے، کبھی اپنی برادریوں، قوم، قبیلے کے طور طریقے پر چلنے کے لیے، اور کبھی ہم اپنے گروہوں، جماعتوں، فرقوں کے لیے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، محبوب پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وَشَاقُ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ نے سورۃ محمد کے اندر فرمایا جو رسول کی مخالفت ہدایت آنے کے بعد کرتا ہے، اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں کرتا، لیکن اس کے عمل سارے ضائع ہو جائیں گے، اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیا کہتے ہیں، چلو کوئی گل نہیں، لگیا رہن دے، لگیا تو ہے نا، پڑھتا تو ہے نا، جی میں مرضی پڑھتا ہے، کرن دا دیو نا مولویو، مولوی تسی نہیں سانو نمازاں پڑھن دیندے، مولوی تسی سانو کو کام نہیں کرن دیندے، تسی مولوی ساڈے پیچھے پئے ہو، سانو کو نیکی کرن ہی نہیں دیندے، اے کام کرایا تو تسی کرن نہیں دیتا۔ او اللہ کے بندو، جب شریعت کے مطابق نہیں ہے، سنت حدیث کے مطابق نہیں ہے، محبوب پیغمبر کے طریقے کے مخالف ہے، اس سے تو نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، چاہے کہ تمہاری بدعت ہی قبول ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جامع ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ دیکھ لے، وہ دیکھے گا فلاں فلاں نیکی، اتنی بڑی بڑی نیکیاں تھی ادھر لکھی نہیں، یا اللہ میرے تو فلاں بھی عمل تھا، فلاں بھی نیکی تھی، فلاں بھی عمل تھا، وہ یہاں نہیں لکھا۔ اس کو کہا جائے گا دنیا میں غیبتیں کرتا تھا، ان غیبتوں کی وجہ سے تیری نیکیاں ہی ضائع ہو گئی۔ آج غیبتوں کا چسکا مسجدوں میں بھی، مدرسوں میں بھی، دفتروں میں بھی، فیکٹریوں میں بھی، دکانوں میں بھی، ہوٹلوں میں بھی، تھڑوں میں بھی، پرے پنچایت میں بھی 60 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، اور اس کے کانوں کو، اس کی زبان کو تجسس کا، غیبت کا، چغلی کا، جاسوسی کا ایسا چسکا پڑا ہوا ہے، پھر ریپ پوچھل اٹھا کر، دم اٹھا کر، بات کا پتہ تو چلے مجھے کیا، پھر اس کو پھیلائے گا۔ یہ عورت بھی ہے، اس کو بھی جناب 60 سال کی عمر میں یہ لت لگی ہوئی ہے، 60 سال گزر گئے، اس کی غیبت کی لت نہیں گئی، چغلی کی لت نہیں گئی، ادھر سے سنی ادھر پہنچا دی، ادھر سے سنی ادھر پہنچا دی۔ اس بیچارے نے راز نیاز والی بات کیا کر دی، شام تک سیاپے بن گیا، لڑائی بن گئی، کیا پتہ چلا؟ وہ حاجن نے بتایا تھا، وہ نمازن نے بتایا تھا، یہ حاجن، یہ نمازن، یہ حاجی، یہ نمازی، یہ دنیا دار، یہ دیندار، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا مسلح بندہ ہے، کیا بات ہے جی، وہ فسادی نہیں ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، کیا اچھائی ہے؟ صبح والی بات دوسرے تک، دوسرے والی بات تیسرے تک یہ لڑائی کرواتا تھا، یہ اچھا آدمی ہے۔ یہ ہمیں ایسا اللہ معاف کرے چسکا پڑا ہے نا، ہماری کوئی مجلس نہ دینی نہ دنیاوی، یہ بدقسمتی کی بات ہے، نہ دینی مجلسیں نہ دنیاوی مجلسیں غیبتوں سے، چغلیوں سے خالی ہی نہیں ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، ریاکاری ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ وہ میرے بھائیوں، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، نیک عملوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایمان کی درستگی کریں، اعمال کریں، نیک اعمال، احسن عمل، پھر ان کی حفاظت کی بھی کوشش کریں، ان کو محفوظ بھی رکھیں، ان کو سیو بھی کریں۔ سارا دن کام کیا،
اس کو سیو والا بٹن نہیں دبا سکا، شام تک اس کی محنت ضائع، سب ڈیلیٹ ہو گیا، ساری زندگی محنت کی، رمضان میں محنت، رمضان کے بغیر، اور اس کو محفوظ نہیں کر سکا۔ قیامت کے دن سب ڈیلیٹ، سارے عمل ضائع، سارے محفوظ نہیں کر سکا۔ بدقسمتی میرے بھائیوں، آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیک لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش، نیک دیندار صالح لوگوں کی لسٹ میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف عمل، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، عقیدہ بھی، عمل بھی، طریقہ بھی، راستہ بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا، قرآن و سنت کا پیروکار بنائے، زندہ رکھے تو ایمان کے بہترین درجہ پر، موت دے تو ایمان شہادت والی، اللہ کی رضامندی والی، کلمہ طیبہ والی، لا الہ الا اللہ والی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی میں بھی، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی کامیاب فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔